السلام علیکم دوستو۔ ایک زمانہ تھا کہ عرب دنیا صرف اور صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات سنا کرتی تھی اور یہ دور ابھی حال تک باقی رہا، لیکن اب کیا وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس قدر باتیں نہیں منوا پا رہی سعودی عرب سے؟ ساری تفصیلات دوستو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر عمر فاروق نے 29 جولائی کی کیا پیش گوئی کی ہے اور ساتھ 2024 کے حوالے سے انہوں نے کیا بولا ہے۔ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اب دیکھیں، سعودی عرب کی بات کریں تو ایک زمانہ تھا کہ عرب دنیا کو پاکستانی فوج کی ضرورت رہتی تھی، لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ان کی فوج کا بجٹ ہماری افواج سے کہیں زیادہ ہو چکا ہے اور سعودی عرب اب دفاع سے زیادہ معیشت پر فوکس کیے ہوئے ہے۔ یعنی کہ سمپل سی بات ہے کہ اگر روس میں تیل وافر مقدار میں نکلتا ہے، وہ خود کفیل ہے تیل میں، اور اگر سعودی عرب روس کو ہی آفر کر دے کہ ہم سے تیل لے لو، ہم ڈسکاؤنٹ دیں گے، تو وہ تو سعودی عرب پر ہنسیں گے کہ بھائی ہمارے پاس تو اپنا تیل نہیں ختم ہو رہا، ہم تمہارے سے تیل کیوں لیں؟ تو اسی طرح ہی پاکستان کو اب سوچنا چاہیے کہ اب وہ دفاع میں پاکستان کے برابر نہیں، لیکن بہت حد تک اپنا دفاع کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ اب پاکستان کو سعودی عرب سے تعلقات رکھنے کے لیے کوئی اور طریقے آزمانے ہوں گے، جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اب اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی ہے کہ سعودی عرب وہی ہے 70 سالوں میں، اس کو ہمارا دفاع ہی چاہیے، ہماری افواج ہی چاہیے۔ نہیں، سعودی عرب اب معیشت کی طرف فوکس کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اپنے دفاع کو لے کر چل رہا ہے۔ سعودی عرب کو معلوم ہو گیا ہے کہ اگر معیشت بہتر ہوگی تو دفاع بھی مضبوط ہوگا۔ سعودی عرب بڑے بڑے اب شہر بنا رہا ہے، دنیا کے دوسرے ممالک میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، اس کو اب ایسے پارٹنرز چاہیے جو اس کی معیشت کو فائدہ دے سکیں۔ اب مثال لیتے ہیں عمران خان کے بلین ٹری سونامی منصوبے کی۔ عمران خان نے یہ منصوبہ لانچ کیا، اب سعودی عرب نے دیکھا کہ اس سے کیا کیا فائدے ہیں، کیسے اربوں ڈالرز کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ ابھی سیلاب آئے پاکستان میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، اگر پاکستان میں یہی جنگلات بچائے جاتے یا پہلے سے لگائے جاتے تو پاکستان کو 30 ارب ڈالرز کا نقصان نہ ہوتا۔ تو سعودی عرب نے اس کو کیچ کیا اور عمران خان سے کہا کہ آپ ہمارے ملک میں بھی ہماری مدد کریں گرین انیشیٹو کو لے کر، اور اس میں جتنی بھی جابز کریٹ ہوں گی وہ ہم پاکستانیوں کو فراہم کریں گے۔ اتنی بڑی یہ آفر تھی جس سے پاکستانی معیشت کو بڑا فائدہ ہونا تھا۔ تو سعودی عرب اب یہ مائنڈ بنا چکا ہے، اسی لیے تو اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی زور لگا لیا ہے، پی ڈی ایم نے بھی زور لگا لیا، لیکن سعودی عرب نے 1 روپیہ بھی ان کو نہیں دیا تب جب عمران خان نے اوکے کیا، کیونکہ سعودی عرب کو بھی معلوم ہے کہ عمران خان اب پاکستان کے لیڈر ہیں، اور آئی ایم ایف کا بھی اب اس قدر پریشر ہے کہ یہ عمران خان کو اب نااہل کرنے کی بھی غلطی نہیں کریں گے، کیونکہ دنیا پھر ان کو پیسہ دینا بند کر دے گی۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو اب اس خواب سے نکلنا ہوگا کہ وہ اس ملک کی بہتری سوچ رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس ملک کی معیشت اب نیچے سے نیچے جاتی جا رہی ہے۔ بے شک وہ پاکستان کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی افواج نے ہمیشہ پاکستان کا فائدہ سوچا ہے، لیکن وہ اپنے اسی ہی پروگرام پر چلتے آ رہے ہیں جو کہ اب پرانا ہو چکا ہے۔ اب دنیا چینج ہو رہی ہے، ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، تو اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی سوچ کو چینج کرنا ہوگا۔ دوسری جانب دوستو، ڈاکٹر عمر فاروق نے پھر سے ایک بڑی پیشگوئی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مریخ کی نحس نظر ختم ہو چکی ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ جیلوں میں تھے اب وہ واپس باہر آنا شروع ہو جائیں گے، اور 29 جولائی کے بعد جو خفیہ معاہدے کیے گئے تھے، غلط معاہدے جس سے اس ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، وہ اب لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اور حقیقت اب منظر عام پر آئے گی کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ تو یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ اب لندن پلان بھی کھل کر سامنے آ سکتا ہے کہ اس میں کون کون سے معاہدے ہوئے تھے اور کون کون اس لندن پلان میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عمر فاروق کہتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان کے لیے مشکل وقت رہے گا، لیکن 2024 کا انہوں نے ذکر کیا یہاں پر کہ 2024 میں آپ دیکھیں گے کہ حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے اور نئی انڈسٹری لگنا پاکستان میں شروع ہوگی، جس سے روزگار بھی ملنا شروع ہو جائے گا اور ملک پٹری پر چل پڑے گا۔
تو 2024 میں اب لگ رہا ہے کہ ایک سٹیبل حکومت ملک میں آ جائے گی، اور اس حکومت میں پھر معاشی منصوبے بڑی تیزی سے شروع ہوں گے اور پورے بھی ہوں گے، جس سے غریب کو فائدہ ہوگا۔ آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔